یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، موت سے پہلے جب ایڑیاں رگڑ کر تم اس دنیا سے جا رہے ہو، اس وقت سے پہلے اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو، ایسی توبہ کر لو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالی اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ انہیں مقام و مرتبہ دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ایمان کا نور، ان کے اعمال کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا۔ وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے پروردگار تو ہمارے نور کو مزید مکمل فرما دے۔ تو بعض نے کہا نور آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا۔ جب وہ یہ دعا کریں گے تو چاروں طرف، اوپر نیچے اور دائیں بائیں چاروں طرف نور ہو جائے گا۔ واغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ واغلظ علیہم، اور ان لوگوں پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، للذین کفروا، کافروں کی مثال ہے کہ عورت ایمان لانا چاہے تو چاہے کتنی کمزور ہو، وہ کسی کے بھی نکاح میں ہو، وہ اگر نیکی کرنا چاہے تو عورت میں اتنی قوت ہے کہ وہ نیکی کر سکتی ہے۔ جب عورت کا یہ عالم ہے تو مرد تو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، تو اسے تو نیکی میں اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے کافروں کی مثال بیان ہوئی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے ایک مثال ہے۔ کافر غور کریں، امرأۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں دونوں، مگر انہوں نے اس اچھے ماحول سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، دھوکہ دیا، دل میں منافقت تھی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی چیز بھی ان دونوں کو اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ تو کافروں کو سوچنا چاہیے، خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون وہ نافرمان ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، تو گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا جائے گا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے عمل نہیں کر سکتا۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اچھے عمل کیے۔ تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ میرا شوہر ظالم ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، آخرت کی فکر کرے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنے کوڑے برسائے،
کتنی لاٹھیاں ماری، کتنے کیل آپ کے جسم پر اس نے ٹھکوائے، یہاں تک کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، آپ کی بائیں ٹانگ کو کاٹا، اور پھر آپ کو کھجور کے تنے پر کیلوں سے گاڑ دیا، اور خون بہتا رہا اور آپ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں۔ مگر اس کے باوجود آپ نے کہا، فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اس اسلام کو نہیں چھوڑوں گے۔ تو اگر شوہر ظالم ہے، نماز سے روکتا ہے، دین سے روکتا ہے، تو وہ عورت فرعون کو یاد کرے۔ حضرت بی بی آسیہ کا شوہر فرعون کس قدر ظالم تھا، انہوں نے تو حق کو نہیں چھوڑا۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے پروردگار تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے مکان بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے پروردگار فرعون سے اور اس کے برے اعمال سے مجھے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، کس قدر پاکیزہ خاتون ہے۔ تو خواتین کے لیے حضرت مریم آئیڈیل ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو آئیڈیل نہ بنائیں، فنکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں، اداکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں، حضرت مریم کو آئیڈیل بنائیں۔ کیسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری۔ ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنائیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنائیے۔ وہ مریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے اوپر کوئی داغ لگنے نہ دیا۔ وہ پاکیزہ خاتون جس کی نگاہ بھی پاکیزہ تھی، سوچ بھی پاکیزہ تھی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس ہم نے اس میں ہماری روح کو پھونک دیا، اور آپ بغیر شادی کیے، بغیر شوہر کے تعلق کے آپ حاملہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اپنے رب کے کلمات کو انہوں نے سچا ثابت کر دکھایا، یعنی جو رب کا حکم تھا اس پر حضرت مریم نے عمل کیا۔ وَكُتُبِهِ، اور رب کی کتابوں پر عمل کیا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، حضرت مریم فرما بردار تھیں، قیام کرنے والی تھیں۔ حضرت مریم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتا اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا۔ 28واں پارہ مکمل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ